اس لیے اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ انڈیویجول ویلفیئر تو ہے ہی، جیسے مرد اور عورت کا اختلاط وہ پبلک ویلفیئر میں۔ آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ بھئی میں تو لڑکیوں میں بیٹھتا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ پھر اس کا ایک الگ جواب ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار دیا تھا کہ بھئی پھر آپ چیک کرائیں مسئلہ کیا ہے۔ اگر آپ انہارمڈ ہیں اور آپ اٹریکٹ نہیں ہو رہے اپوزٹ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نظر گندی ہے۔ اب یہ بات کو اس طرح لے لیا جاتا ہے لبرل طبقے میں کہ دیکھو جی ان کی سوچ ہی گندی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ اٹریکشن ہوتی ہے ایک ٹائم، چلو شروع میں یو ٹرائی ٹو بی رسپیکٹفل اینڈ آل دیٹ، اور رسپیکٹفل ہی ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ نے خود سٹوری سنی ہوگی، کہ جن کی اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھر بات چیت شروع کرتے ہیں، پھر وہ دوستی سے مرحلہ آگے بڑھتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ وہ جب ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے، تو وہ نقصان ہے، اس سے آپ کا سائیکلوجیکلی نقصان بھی ہو رہا ہے، فزیکلی بھی ہو رہا ہے، ٹائم ویسٹیج بھی ہو رہا ہے، اور پھر ایسا بھی اکثر ہوتا ہے کہ دو لوگ وہ دوستی شروع کرتے ہیں، آپس میں ان کی بات چیت ہوتی ہے، لڑکا سمجھتا ہے کہ یہ میرے اندر انٹرسٹڈ ہے، لڑکی سمجھتی ہے یہ میرے اندر انٹرسٹڈ ہے، اینڈ میں پتہ لگتا ہے کہ ایک پارٹی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، تو وہ ایک کا کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ وہ پھر ایٹ دا اینڈ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا، مجھے لگا یہ میرے اندر انٹرسٹڈ تھیں یا یہ میرے اندر انٹرسٹڈ تھا، تو اگین نقصان ہو گیا۔ آپ گارنٹی تو نہیں دے سکتے نا اپنی، تو چلو آپ میں بھی دے لیں کہ نہیں میں بڑا سخت نفس والا ہوں، میں کنٹرول کر لوں گا، لیکن اگلی پارٹی وٹ ایف دے اٹیچ ایموشنز ود یو، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آپ ان کی تو گارنٹی نہیں دے سکتے، اور ایسا بہت ہوتا ہے۔ لوگ حساس ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ پروفیشنلی نہیں چلتا۔ ہم نے کئی بار ایسی کیس سٹڈیز ہمارے سامنے آئیں، ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے کہ کسی کو ورکنگ پلیس پہ کوئی پسند آ گیا، آفس میں کوئی پسند آ گیا، کہیں اور کوئی پسند آ گیا، اور وہ اس حد تک پسند آنے لگا، obsess اس حد تک ہو گئے وہ کہ اب وہ شخص یا وہ خاتون ان کا توجہ کا مرکز بن گئی یا مرکز بن گیا۔ اس سے پھر بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہوئیں، اس سے پرفارمنس بھی ڈسٹرب ہوئی، رات کی نیندیں بھی ڈسٹرب ہوئیں، کیونکہ ہر وقت سوچنا، پھر اپروچ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ٹائم ویسٹیج، اسلام نے ایسی خرافات کو ٹائم ویسٹیج قرار دیا کہ یہ آپ پرپز سے ہٹ رہے ہیں۔ میں نے کئی لوگ دیکھے، میرڈ لوگ جو ہے وہ کسی کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں، ہر ایک کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، میرا پوائنٹ سمجھیں۔ جب آپ مرد اور عورت کا اختلاط انٹرمنگلنگ کرائیں گے تو ایسے کیسز سامنے آئیں گے، کوئی کسی پہ نظر ڈالے گا، کوئی کسی کو پسند کرنا شروع کر دے گا، ایسے ہی آپ بلا وجہ کیوں ٹربل کریٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ تو دیٹس وائی اسلام نے بہت سوچ سمجھ کے، اسلام کے جو جتنے احکامات ہیں پبلک ویلفیئر کے لیے بھی ہیں، انڈیویجول ویلفیئر کے لیے بھی ہیں۔ اب کو ایجوکیشن میں کرنا کیا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو مان لی آپ کی بات، انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہے کیا کریں؟ پریکٹیکل اس کے بہت سے سلوشنز ہیں انشاءاللہ۔ یاد رکھیں کہ جب بھی اپوزٹ جینڈر سے انٹریکشن کرنی ہے، نان محرم سے، تو نمبر 1 وہ پرپسفل ہونی چاہیے۔ پرپسفل سے مراد ہے کہ واقعی ہی اس کی کوئی ضرورت ہے اس انٹریکشن کی۔ جیسے ظاہر ہے کہ اکثر فیمیلز کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے میل سے، لیکن اٹ شوڈ بی پرپسفل، یا میل کو فیمیل سے۔ نمبر 2 اٹ شوڈ بی پبلک، سیکنڈ پیس فار پبلک۔ اکیلے میں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، جب دو نان محرم آپس میں بات کرتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور اگر یہ، میں اس کو چسکا کہوں یا ایڈکشن کہوں، اگر یہ کسی کو لگ جائے اپوزٹ جینڈر سے چیٹنگ کی، تو یہ نہیں جاتی، یہ بہت مشکل سے جاتی ہے، اور یہ اچھا خاصا ایمان لے کر جاتی ہے آپ کا، اچھا خاصا نقصان کر کے جاتی ہے یہ آپ کا، کیونکہ یہ ایک ایڈکشن ہے ٹو چیٹ ود دی اپوزٹ جینڈر، کیونکہ اس سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ ڈوپامین از اے ویری ایڈکٹیو کیمیکل، مزہ آتا ہے نا، ظاہر ہے وہ سارا پلیجر آتا ہے، پلیجر کیمیکل ہے یہ۔ تو پبلک ہو جب بھی ہو، یعنی لوگوں کے سامنے، یہ اسکالرز بھی یہی جو ہے وہ ظاہر ہے ٹپ دیتے ہیں، پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے، اسپیشلی چیٹ میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں یوتھ کلب کے، ہمارے ہاں بھی خواتین کام کرتی ہیں، ہمیں ان سے بات کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ یہی رول اپلائی ہوتا ہے، پرپسفل۔ نمبر 2 نو ون از الاؤڈ ٹو پرسنل میسج اینی فیمیل، یہ بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں ہمارے واٹس ایپ کے گروپس بنے ہیں، وہیں پہ بات ہوگی جو ہوگی،
کسی سسٹر کے ساتھ. جس نے کسی کو پرسنل میسیج کیا تو اس کے خلاف پھر ایکشن لیا جاتا ہے اگر پتہ لگ جائے کہ پرسنل میسیج کیوں کیا ہے. اسٹرکٹ رولز ہیں, اسٹرکٹنیس کرنی پڑتی ہے. تو یہی رول